تمہیں پتہ ہے دادو کی بہن پاکستان آ رہی ہے؟ سیب کو دانتوں سے کترتے نوشین نے اعلان کیا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ دادو کی کون سی بہن؟ رسالہ پڑھتی آئمہ نے نگاہیں رسالے سے ہٹاتے پوچھا۔ نائمہ ویسے ہی اپنا پسندیدہ مشغلہ یعنی ناخن پالش لگانے میں مصروف رہی، البتہ سماعتیں ان دونوں کی باتوں کی طرف ہی تھیں۔ ارے وہی جو شارجہ میں رہتی ہیں، جن کا اکثر دادو ذکر کرتی رہتی ہے، نوشین نے بتایا تو آئمہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا وہ اندیکھی دادو؟ تھوڑی پر انگلی رکھتے آئمہ پر سوچ سی بولی۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کو کیسے یاد آ گیا اچانک اتنے سال بعد واپس آنے کا؟ بالآخر نائمہ نے بھی گفتگو میں حصہ لینا ضروری سمجھا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، بہو تو سالوں پہلے گزر گئی تھی، اب اکیلے کس کے سہارے وہاں رہتی، تو پوتی کو لے کر وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہی ہیں۔ نوشین کو زیادہ ہی سنگل لینے کی عادی تھی، اس سے تفصیل سے جواب دیا۔ ہیں ان کی پوتی بھی ہے؟ آئمہ نے اپنا چشمہ درست کرتے انتہائی احمقانہ سوال کیا۔ ظاہر ہے جب بیٹا ہے تو پوتی بھی ہوگی، کبھی کبھار تم بہت ہی احمق بن جاتی ہو۔ نائمہ نے اپنے بڑے ہونے کا روب جماتے آئمہ کو جھاڑا۔ بھائی یہ آئمہ بیچاری پر کس جرم میں گولہ باری کی جا رہی ہے؟ اندر داخل ہوتے دانش نے نائمہ کا آخری جملہ سنتے شوخی سے پوچھا۔ اس کے پیچھے ہمایوں اور زین بھی اندر آئے۔ چھوڑو اسے، اس کا تو روز کا ہے۔ تم نئی خبر سناؤ۔ دادو کی سالوں سے بچھڑی بہن پاکستان میں قدم رنجہ فرما رہی ہیں، وہ بھی ایک عدد پوتی کے ساتھ۔ نائمہ نے ان تینوں کو بھی اس نئی خبر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ ویسے کیا وہ یہاں ہمارے گھر رہیں گی؟ نوشین کو ایک نیا خیال آیا۔ گھر میں ایک اور حسینہ کا اضافہ؟ ہمایوں نے چہک کر کہا۔ نائمہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کیوں وہ ہمارے گھر کیوں رہیں گی؟ اپنے سسرال جائیں گی نا؟ ہمایوں کو گھورتے ازل سے نک چڑی نائمہ نے ناک چڑھائی۔ ہمارے گھر رہنے میں کیا قباحت ہے؟ کب سے خاموش بیٹھے زین نے گفتگو میں حصہ لیا اور سنجیدگی سے نائمہ سے پوچھا۔ اس ٹھڑکی کی حرکتیں تم جانتے ہو، ابھی تو وہ آئیں بھی نہیں ہیں، اور یہ کمینہ خیالوں ہی خیالوں میں سے شادی بھی کر چکا ہوگا۔ نائمہ نے تکیہ اٹھا کر ہمایوں کے منہ پر مارتے زین کو جواب دیا، جبکہ ہمایوں کی بگڑی شکل دیکھ کر سب کا کہکہا چھوٹ گیا۔ کالی ناگن، تمہارا مجھ سے شادی کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا، اور اگر تم نے میرے اور دادو کی بہن کی پوتی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو تمہاری دم کو تمہارے گلے سے لپیٹ کر تمہارا نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ ہمایوں نے کھڑے ہوتے غصے سے کہا۔ آج فاتحہ پڑھ لو تم لوگ اس اجگر پر۔ اپنی جوتی پیر سے اتارتے نائمہ نے ہمایوں کی طرف پھینکتے کہا، جو اس سے بچ نکلتا بھاگ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اپنا اماں اس کے پیچھے تھی۔ ہائے اماں، کمر کا درد سے برا حال ہو رہا ہے، دانش صوفے پر نیم دراز ہوتے کراتے ہوئے بولا۔ نوشین بھائی کو پانی دینے کے لیے اٹھی۔ جب سے ہٹلر نے CEO کی سیٹ سنبھالی ہے، ہم معصوموں سے گدھوں کی طرح کام کروانا فرض سمجھ لیا ہے۔ دانش کی دہائیاں عروج پر تھی۔ کون ہٹلر؟ آئمہ نے پھولے پن سے پوچھا۔ ایک ہی تو ہٹلر ہے ہمارے گھر میں، دامیر مرتضیٰ۔ دانت پیسے دانش نے نوشین سے پانی لینا چاہا۔ دامیر بھائی کو ہٹلر کہنے والے تیرا منہ کالا۔ بھائی کی لاڈلی بہن کو اس کے لیے ہٹلر کا لفظ پسند نہ آیا، اسی لیے فوراً آستین چڑھاتی میدان میں کودی۔ ہٹلر کو ہٹلر ہی بولوں گا، مجال ہے ایک سکون کی سانس بھی لینے دیں۔ گھر میں بھی ان کی چیل سے تیز نگاہیں ہم پر ہی ہوتی ہیں۔ دانش نے آئمہ کو چڑھانے کے لیے مزید آگ لگائی، اس کا غصے سے لال بھبو کا چہرہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ آج آنے دو دامیر بھائی کو، دیکھنا کیسی کیسی شکایت لگاتی ہوں میں ان سے تمہاری۔ آئمہ نے غصے سے نتنے پھلائے۔ شوق سے شکایتیں چویا، لیکن تمہاری جانکاری کے لیے عرض ہے دامیر بھائی پورے 1 مہینے کے لیے بزنس ٹور پر ملیشیا چلے گئے ہیں۔ دانش اسے چڑھا کر بیگ اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ آئمہ پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اب لاؤنج میں صرف نوشین اور زین تھے۔ ماما کہاں ہے نوشین؟ کب سے خاموش بیٹھے زین نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے نوشین سے پوچھا۔ چچی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، سر جھکائے نوشین نے زین سے کہا۔ اس وقت آرام؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے زین پریشان سا ہوا۔ ہاں بس ہلکا سا سر میں درد۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ زین اس کی پوری بات سنے بغیر ماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ نوشین ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ سراج ہاؤس میں 3 خاندان آباد تھے۔ حسنین سراج اپنے دور کی ایک جانے مانے کاروباری شخصیت تھے۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد بسمہ سراج سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا مرتضیٰ سراج تھے۔ مرتضیٰ سراج اور ان کی اہلیہ سویرا کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا دامیر مرتضیٰ اور 2 بیٹیاں نائمہ اور آئمہ۔
مرتضیٰ سراج سے چھوٹے مصطفیٰ سراج تھے. ان کی اہلیہ نرمین سے مصطفیٰ سراج کے 2 بیٹے ہمایوں اور بیٹی نوشین تھی. آخر میں سب سے چھوٹے کمال سراج تھے، جن کا کافی عرصے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا. ان کی اہلیہ نازیہ بیگم اور اکلوتا بیٹا زین سراج ہاؤس میں ہی مقیم تھے. دادو، کیا پاکستان آنا ضروری تھا؟ ہم شارجہ میں بھی تو رہ سکتے تھے. 20 سالہ ابرش زیدی نے اپنی دادو سے پوچھا. وہ یہاں آ کر اپنے اتنے سارے کزنس کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوئی تھی. اسے واپس جانا تھا، جہاں سے وہ آئی تھی، جہاں اس کا پورا بچپن گزرا تھا، جہاں مما بابا کی یادیں تھیں. وہ یادیں جو سنہری تھیں. اسی لیے اب اپنی دادو سمینہ بیگم کے کمرے میں بیٹھی ان سے واپس چلنے کا کہہ رہی تھی. ابرش بیٹے، ہم وہاں اکیلے کس کے سہارے رہتے؟ تم جوان جہان ہو اور تمہاری حفاظت کے لیے میری بوڑھی جان نہ کافی ہے. بیٹی کے غم نے سمینہ بیگم کو بالکل نڈھال کر دیا. ابرش ان کی کیفیت سمجھ رہی تھی، لیکن اسے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. دادو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں اور حفاظت کے لیے اللہ کی ذات ہے. ابرش کی بس ایک ہی ضد تھی کہ واپس جانا ہے. سمینہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا. بس کرو ابرش، کتنے دنوں سے تمہاری ایک ہی ضد سن کر اب میں بھی عاجز آ گئی ہوں. عمر ہو گئی ہے میری. وطن کی مٹی سے مزید دور کسی پرائے دیس میں اب مجھ سے رہا نہیں جاتا. سمینہ بیگم اس کی ایک ہی ضد سے عاجز آئیں. اسے جھڑک بیٹھی کہ ایک لمحے کو تو ابرش بھی ان کا لال چہرہ دیکھ کر سٹپٹا گئی. لیکن دادو، اس نے کچھ کہنا چاہا جب سمینہ بیگم نے ہاتھ اٹھاتے اسے خاموش رہنے کو کہا. مجھے تمہاری اب کوئی بکواس نہیں سننی. جلد سے میں تمہارے ہاتھ پیلے کروا کر اپنا فرض پورا کر دوں گی. ان کا فیصلہ اور لہجہ دونوں حتمی تھے. ابرش نے حیرت سے انہیں دیکھا. دادو، اب ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو لہرائے. سمینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب کیا. آپ یہاں مجھے اسی لیے لے کر آئی تھی نا کہ بابا کے بعد اب میرا وجود آپ کے لیے بوجھ بن گیا ہے. بھل بھل آنسوؤں سے روتی ہوئی شکایتی لہجے میں بولی. جاؤ یہاں سے ابرش. اس کے آنسو سمینہ بیگم کا کلیجہ نوچ رہے تھے. بہتر یہی تھا کہ وہ وہاں سے چلی جاتی. ابرش بمشکل خود پر قابو پاتی ان کے کمرے سے نکل کر آئی، جب اچانک ہی اس کے سامنے بندروں کی طرح چھلانگ لگاتا وہ آیا. وہ جب سے پاکستان آئی تھی، یہ ہمایوں نامی بلا پہلے دن سے اس کے پیچھے تھی. وہ جہاں جاتی وہاں پہنچ جاتا. ابھی بھی اس کے سامنے کسی 19ویں صدی کے ہیرو کی طرح ایک بڑا سا گلاب لیے تن کر کھڑا تھا. بس فرق یہ تھا کہ وہ ہیرو لگتے تھے اور یہ لوفر لگ رہا تھا. کیا ہے، ہٹو سامنے سے. ابریش نے تیز آواز میں اسے جھڑک کر ہٹانا چاہا. جب وہ گلاب اس کی طرف کیے بولا. پھول ہے گلاب کا، چمیلی کا نہ سمجھنا. اندھی نہیں ہوں میں، نظر آ رہا ہے کہ گلاب ہے. ہمایوں کا شعر مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ جھپٹنے کے سے انداز میں اس کے ہاتھوں سے گلاب لیتے بولی. ابریش جی، شعر تو مکمل کر لینے دیتی. دل کا حال سنانے والا تھا آپ کو. ہمایوں منہ بنا کر بولا. تمہارے دل کا تو میں وہ حال کروں گی لاڈلے کہ کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا پاؤ گے. پیچھے سے آتی نائمہ کی چنگھاڑتی آواز نے ہمایوں سمیت ابرش کو بھی دہلا دیا. کیا ہو رہا تھا یہ؟ ان دونوں کے قریب آتی نائمہ نے ابرش کے ہاتھ میں پکڑا گلاب دیکھتے ہمایوں کو تیکھی نظروں سے گھورا. محبت کا آغاز ہونے ہی والا تھا، لیکن تم جیسی فسادی عورت کی بے وقت کی مداخلت کی عادت نے میری خوشیاں کھانے کی قسم لے رکھی ہے. ہمایوں بد مزہ سا ہوا. میں تو تم جیسے مگرمچھ کو پورا کا پورا کھا جاؤں. تمہاری یہ ٹھرکی خوشیاں تو ویسے ہی میری آنکھوں میں چپتی ہیں. ہمایوں کے سر کو زور سے آگے کی طرف دھکا دیتے نائمہ نے اسے نیچے گرایا کہ وہ سیدھا جا کر ابرش کے قدموں میں جا گرا. ابرش اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی. ہے پھلجڑی، اس ٹرکی بچو سے دور رہا کرو. جہاں میں یہ کمینہ نظر آئے فوراً بھاگ جایا کر وہاں سے. نائمہ نے ابرش کی ہونک صورت دیکھ کر اسے بھی دھمکانا ضروری سمجھا. تم چاہے کتنی مضبوط دیوار کھڑی کر لو میرے اور ابرش جی کے درمیان، لیکن میری محبت انہیں تمہارے ناپاک ارادوں سمیت توڑ دے گی. نیچے گرے ہمایوں نے جذباتی ڈائلاگ مارا، لیکن نائمہ کی ایک لات نہیں اس کی بولتی بند کر دی. ابرش کو آئے یہاں 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس 1 مہینے میں اس کی وہاں سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، سوائے نائمہ اور ہمایوں کے. نائمہ کے اس لیے کہ وہ ہر وقت اسے کچا چبا دینے والی نظروں سے گھورا کرتی تھی، اور ہمایوں سے وہ اس کی حرکت کی وجہ سے دور رہا کرتی تھی. ابرش فطرتی طور پر ایک شرارتی لڑکی ہی تھی. نائمہ اگر اسے خار کھاتی تھی تو ابرش بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. اس کا اس 1 مہینے میں وہاں دل لگ گیا تھا، لیکن ایک شخص تھا جس سے اس کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر ینگ جنریشن سے وہ اس کے قصے اکثر سنتے یہ جان چکی تھی. وہ شخص غصے کا کافی تیز ہے، اپنے مزاج کے خلاف کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا. گھر کا ہر کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. گھر کے بڑے بھی اکثر اس سے خائف رہتے تھے. یہ کیسا بندہ ہے جس سے اس کے گھر والے بھی ڈرتے ہیں؟ اسٹرینج، وہ اکثر یہی سوچا کرتی تھی.
ہمایوں کی حرکتوں سے وہ عاجز آ چکی تھی، اوپر سے نائمہ صرف ہمایوں کو ہی نہیں اب اکثر اسے بھی مارنے کو لپکتی تھی۔ ابریش کو اس سے جان بچا کر بھاگنا پڑتا تھا۔ ابھی بھی ہمایوں کی فضول باتوں پر اسے نائمہ سے شکایت لگائی تھی، لیکن ہمایوں پھر بھی باز نہ آیا، تو وہ اٹھ کر وہاں سے گھر کے الگ تھلگ بنے حصے کی جانب آ گئی۔ گھر کا یہ حصہ باقی کے گھر سے کافی الگ تھا اور پرسکون، جہاں ایک طرف گلاس وال تھی اور اسی کے ساتھ وسیع اور عریض لاؤنج کے سامنے ایک جدید طرز کا اوپن کچن بنا تھا، جبکہ لاؤنج کے ایک طرف 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک اسٹڈی تھی اور دوسرا کمرہ کسی کی رہائش کے لیے تھا۔ ابریش نے کبھی اس طرف نہیں جھانکا، وہ بس یہاں ان گلابوں کے لیے آتی تھی جو گلاس وال کے سامنے بنے گارڈن میں اگائے گئے تھے، اور یہ گلاب صرف چند ایک نہیں تھے بلکہ پورا گارڈن لال گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابریش کو نوشین اور آئمہ سے ہی معلوم ہوا تھا کہ اسی ایک شخص نے اپنی خواہش پر گارڈن میں صرف گلاب کے پودے ہی رکھوائے تھے۔ وہ ہر ہفتہ اپنی نگرانی میں مالی سے ان کی کاشت کرواتا، کبھی کبھار تو خود بھی کرتا، لیکن نہ کبھی ان گلابوں کے پھولوں کو خود توڑتا، اور اگر کوئی اور توڑنے کی کوشش کرتا تو اس کی شامت پکی ہوتی۔ لیکن گلاب کی حد سے زیادہ دیوانی ابریش زیدی کو انہیں توڑنا اچھا لگتا تھا۔ وہ نوشین اور آئمہ کے ڈرانے پر اس اندھے انسان کے خوف سے ایک بار بھی پھول نہیں توڑ پائی، لیکن آج ایسا کرنے کا ارادہ تھا اس کا۔ وہ تو ہے ہی نہیں یہاں، آئمہ نے بتایا تھا کہ ملائیشیا میں ہے وہ، تو اگر ایک پھول توڑ لوں گی تو انہیں کیسے معلوم ہوگا؟ سوچتے سوچتے اس نے ایک پھول ٹہنی سمیت توڑ ہی لیا۔ وہ خوشی خوشی پھول لیا واپس جانے لگی جب لاؤنج کے دروازے سے گزرتی کسی سے بری طرح سے لڑائی تھی۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ ابریش کو لگا اس کا سر کسی دیوار سے جا لگا۔ وہ سر جھکائے اپنے ماتھے کو بری طرح سے مسلتے ہوئے درد کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہو تم؟ سرد سی آواز کانوں میں پڑتے ابریش کا ماتھے کو مسلتا ہاتھ رک گیا۔ آواز انجانی تھی، اس لیے حیرت سے سر اٹھاتے مقابل کھڑے شخص کو دیکھا۔ لمبا چوڑا وجود، سرخ و سفید چہرے پر سجے تیکھے مردانہ نقوش، گہرے سمندر کے پانی جیسی نیلی آنکھوں میں سنجیدگی لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ شخص مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا کہ ایک بار کو ابریش جیسی بولڈ لڑکی کے بھی ہوش اڑا گیا۔ وہ یک ٹک محوس سی اسے ہی دیکھتے ہاتھوں سے پکڑا گلاب بے دہانی میں ہی مسل رہی تھی۔ مقابل نے تیکھی نظروں سے اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاب دیکھا۔ یہ پھول یہاں سے توڑا ہے؟ ابریش کی محویت کو مقابل کی آواز نے توڑا، جو اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاب کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ابریش کو معلوم نہ ہوا کہ مقابل کی شخصیت میں کھوئے سے انداز میں اس سے سر اس بات میں ہلا دیا جس پر دامیر مرتضیٰ کی دھاڑ پر وہ پوری طرح ہوش میں آتی گھبرائی۔ ہمت کیسے کی تم نے اسے توڑنے کی؟ ابریش کی ہاں سنتے ہی وہ گرجا۔ ابریش کو سمجھ نہ آیا وہ صرف ایک گلاب کے پھول توڑنے پر اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ بولو، ہمت کیسے کی تم نے اس طرف آنے کی؟ وہ مسلسل غصے میں آتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ابریش خوف سے پیلی پڑتی پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ کبھی اس نے کسی کی اتنی تیز آواز، وہ بھی اسے ڈانٹنے کے لیے، نہیں سنی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی تو اس کے لاڈ بھی بہت ناز و خرم سے اٹھائے جاتے تھے۔ دادی کی تو جان بستی تھی اس میں۔ کیا کر رہے ہو دامیر؟ پیچھے ہٹو۔ دامیر کی والدہ سویرا بیگم، جو اس کے پیچھے سے وہاں آئی تھی، اس کے ابریش کے ساتھ اتنے برے سلوک کو دیکھتے فوراً درمیان میں آئیں۔ ماما، کون ہے یہ جاہل، اور اس طرف کیسے آئی ہے؟ ایکچولی یہ ہمارے گھر میں ہی کیا کر رہی ہے؟ ماں کو آتے دیکھ کر وہ ان سے باس پرس کرنے لگا، جبکہ ابریش کا دل کیا ابھی دھرتی پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی بے عزتی، اتنی تحقیر کا احساس آج تک کسی نے نہیں دلوایا تھا اسے، جتنا کہ سامنے کھڑا بظاہر خوبصورت لیکن پتھر دل شخص۔ تمیز سے بات کرو دامیر، مہمان ہے وہ ہماری۔ سویرا بیگم کو دامیر کا انداز قطعی پسند نہ آیا۔ خوف سے پیلی پڑتی ابریش کو انہوں نے اپنے حصار میں لیا۔ مہمان مائی فٹ، آئندہ یہ لڑکی مجھے اس طرف نظر نہیں آنی چاہیے۔ ایک قہر بھری نظر ابریش کے کانپتے وجود پر ڈالتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ابریش بیٹا، میں تم سے دامیر کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ غصے میں بدلحاظ سویرا بیگم نے ابریش کو سنبھالنا چاہا۔ ابریش نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آنٹی، صرف ایک پھول ہی تو تھا، روتے ہوئے کہتی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاب نیچے فلور پر پھینکتی روتی ہوئی بھاگ گئی۔ سویرا بیگم نے افسوس سے دامیر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور خود بھی ناراضگی سے بغیر اس سے بات کیے وہاں سے چل گئی۔ ابریش کا پھول وہیں نیچے گرا رہ گیا جب کسی کے ہاتھوں نے اس پھول کو اٹھاتے عقیدت سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابریش نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ سب اسے دلاسا دینے میں لگے تھے، یہاں تک کہ نائمہ بھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں سے جانا ہے۔ دادو نے بھی بات کرنی چاہی، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ بس بہت ہوا،
تعمیر بھائی کے ظلم میں اپنی ذات پر تو خوشی خوشی برداشت کر گیا، لیکن اب محبت ابریش جی پر، اس ظلم کی آنچ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ اسے مسلسل روتا دیکھ کر ہمایوں کی شوخی محبت انگڑائی لے کر بیدار ہوئی، جو نائمہ کی جوتی کھاتے ہی فوراً سو بھی گئی۔ بیٹھ جا لاڈلے، اس میسنی کو تو تعمیر بھائی نے صرف ڈانٹا ہے، تیری تو چمڑی کو ہڈیوں سے الگ کر دیں گے۔ نائمہ نے آنکھیں دکھاتے ہمایوں پر چوٹ کی، جبکہ ابریش نے خود کو میسنی کہلانے پر گھور کر نائمہ کو دیکھا۔ محبت کے دشمن ہو تم دونوں بہن بھائی۔ میری ابریش جی نے رو رو کر یہاں اپنی حالت خراب کر لی ہے اور تمہیں صرف اپنے بھائی کی پڑی ہے۔ ہمایوں جذباتی ڈائلاگ مارنے سے باز نہ آیا۔ تو اس پھلجڑی کو کیا پڑی تھی کہ تعمیر بھائی کے پھولوں کو توڑے؟ ایک تو خود ہی حرکتیں کرو، پھر رو کر ہمدردیاں بھی بٹورو۔ نائمہ نے پھر بھڑاس نکالی، جس پر دانش نے نائمہ کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ دیکھو ابریش گڑیا، ضد نہیں کرو، تم بس یہاں ہمارے ساتھ رہا کرو، تعمیر بھائی کو اور ان کے پورشن کو اگنور کر دو۔ دانش نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ سمجھ گئی، لیکن دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ تعمیر مرتضیٰ سے اس بے عزتی کا بدلہ لے کر رہے گی۔ دانش اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے سب کو آئس کریم پارلر لے کر گیا تھا، جہاں ابریش کا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، لیکن ہمایوں نے وہاں بھی اس کی جان کھا رکھی تھی۔ ابریش نے تعمیر مرتضیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں جا کر سارے کے سارے پھولوں کو اکھاڑ دیا۔ اس بات پر تعمیر کا ارادہ اسے جان سے مار دینے کا تھا، لیکن گھر کے بڑوں کے سامنے بے بس ہوا۔ اس کی ڈانٹ ابریش نے دل ہی دل میں مسکراتے بڑی شرافت کے ساتھ سر جھکا کر سنی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے گھر میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ نوشین نے ہمیشہ کی طرح خبری بنتے کوئی خبر سنانی چاہیے۔ اس وقت ابریش کے روم میں نوشین اور نائمہ تھیں، جبکہ نائمہ ہمیشہ کی طرح پنجے گاڑے ہمایوں کے پیچھے تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ اپنے موبائل پر اسکرول کرتے ابریش نے بیزاری سے پوچھا۔ گھر والوں کا ارادہ ہے کہ تعمیر بھائی کی شادی کروا دیں۔ نوشین کے بتانے پر ابریش کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے بیڈ پر جا گرا۔ وہ فوراً سیدھی ہوتی بیٹھی۔ ریئلی؟ کس بیچاری کے نصیب پھوٹنے والے ہیں ان کے ساتھ؟ ابریش شرارتی سے ہنستے ہنستے پوچھ بیٹھی۔ تم سے؟ نوشین نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے نوشین کو دیکھنے لگی۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ دیکھو نوشین، اس طرح کی بیہودہ مذاق نہ میں کرتی ہوں، نہ کسی اور کا کرنا پسند کرتی ہوں، اس لیے آئندہ دھیان رکھنا۔ ابریش فوراً سنجیدہ ہوئی۔ لیکن میں تو کوئی مذاق کر ہی نہیں رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ آج دونوں دادو کو بات کرتے سنا تھا میں نے، اور دونوں کو یہی خواہش ہے کہ تمہاری شادی تعمیر بھائی سے ہو۔ نوشین کی بات پر ابریش کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کی دادو تعمیر جیسے خشک بندے کے ساتھ اس کے نصیب جوڑنے والی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری دادو ایسا کبھی نہیں کریں گی میرے ساتھ۔ ابریش فوراً بیڈ سے اترتے دروازے کی جانب بڑھی، جب نوشین اس کے راستے میں آئی۔ کیوں؟ تعمیر بھائی سے شادی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ان میں کیا خامی ہے کہ اس شادی سے تم انکاری ہو رہی ہو؟ نوشین نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ایسی کیا خوبی ہے ان میں کہ مجھے اس رشتے پر خوش ہونا چاہیے؟ ایسا خشک سڑیل اکڑو مزاج بندہ میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھا، جس سے اس کے اپنے گھر والے خوفزدہ رہتے ہیں۔ میں اس انسان سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ ابریش کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا جب آئمہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھو ابریش، تم ان کے لیے بالکل غلط سوچ رکھتی ہو، وہ ویسے نہیں ہے جیسے تم سوچتی ہو۔ تعمیر بھائی ایک محبت کرنے والے زندہ دل انسان ہیں۔ آئمہ نے پیار سے اسے سمجھا کر بٹھانا چاہا، لیکن وہ کسی کی سننے کو کہاں تیار تھی۔ وہ تم لوگوں کے لیے اس لیے اچھے ہیں کیونکہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان کا رویہ پہلے دن جیسا میرے ساتھ تھا، میرے لیے وہ ان کا فائنل امپریشن تھا۔ کسی کے بھی روکنے کے باوجود وہ نہ رکی اور سیدھی سمینہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ دادو، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ابریش نے ان کے بیڈ پر بیٹھتے منہ بسور کر کہا۔ مجھے نہیں پتا بیٹا کہ آپ کی سماعتیں کیا سن رہی ہیں۔ سمینہ بیگم نے اس کی بگڑی صورت دیکھ کر پیار سے چھیڑا۔ میری سماعتیں یہ سن رہی ہیں کہ آپ اپنی لاڈلی کلوتی پوتی کے نصیبوں کو گرین لگانے والی ہیں۔ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی وہ ان کا کندھوں پر سر رکھ کر بولی۔ کس طرح کی بکواس کر رہی ہے ابریش؟ تمہارے نصیب کو اللہ نہ کرے کہ کوئی گرہن لگے۔ سمینہ بیگم بول گئی۔ لیکن آپ تو یہی کر رہی ہیں دادو۔ وہ افسردہ تھی۔ ابریش پہلی مت بھجواؤ، صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ سمینہ بیگم نے اس کے افسردہ لہجے پر اسے گھرکا۔ آپ تعمیر مرتضیٰ سے میری شادی کروانے والی ہیں؟ بلاخر بلی تھیلے سے نکلی۔ ہاں، بغیر کوئی دوسری بات کیے سمینہ بیگم نے گہری سانس بھرتے اسے جواب دیا۔ دادو، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ جانتی ہیں نا کس مزاج کا انسان ہے وہ، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ ابریش تعمیر مرتضیٰ سے شادی کرنے کو قطعاً راضی نہ تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے اس کے مزاج کو؟ اچھا خاصا پیارا اخلاق والا بچہ ہے۔ سمینہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے ہٹاتے تعمیر کی تعریف کی، جس پر ابریش کا منہ بنا، یوں لگا جیسے کڑوا بادام چبا لیا۔
دادو بس مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، عمر میں بڑے ہیں وہ مجھ سے، ابریش نے وجہ دینی چاہی۔ عمر کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تمہارے دادا بھی مجھ سے 15 سال بڑے تھے، ہماری تو اچھی بھلی گزر گئی، یہ آج کل کی نسل کو پتہ نہیں کیوں عمر کے اتنے مسائل ہوتے ہیں۔ سمینہ بیگم نے اس کے اس انکار کو بھی رد کیا۔ دادو، وہ روحان سی ہوئی، ختم کرو یہ بحث، تمہاری شادی تعمیر سے طے ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ دادو تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، وہ ان کے کمرے سے نکل آئی اور لان میں آ گئی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس شادی سے بچ نکلنے کا راستہ سوچ رہی تھی جب اس کی نظر خود کو گھماتے ہمایوں پر پڑی۔ گھور بھی کیا رہا تھا، شرما رہا تھا۔ ابریش کا منہ بگڑا، لیکن پھر کوئی خیال سوچتے وہ چونکی اور اشارے سے ہمایوں کو اپنے قریب بلایا۔ ہمایوں کی بانچیں 1-1 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیل گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا ابریش تک آیا۔ ابریش جی، آپ نے مجھے بلایا؟ بالی عمر کی لڑکیوں کی طرح وہ اپنی شرٹ کا کونا مروڑتے ہوئے بولا۔ ابریش نے خوف سے اس کا یہ انداز دیکھا، لیکن ابھی تو گدھے کو باپ بنانا تھا، اسی لیے زبردستی مسکرائی۔ ہمایوں تو اتنے میں ہی نہال ہو گیا۔ ہمایوں جی، کیا آپ میرا ایک کام کریں گے؟ زبردستی مسکراتے ابریش نے ہمایوں سے مدد چاہی۔ جی حکم کیجیے، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اس کے ڈائلاگ پر بڑی مشکل سے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے ابریش نے خود پر قابو کیا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ نائمہ کی طرح درگت بنانا شروع کر دے اس کی۔ نہیں، جان نہیں چاہیے ہمایوں جی، بس ایک عدد لڑکی درکار ہے۔ وہ فوراً بات پر آئی۔ لڑکی؟ لیکن کس لیے؟ ہمایوں نے حیرت سے پوچھا۔ شادی کے لیے۔ ابریش کی بات پر ہمایوں کو صدمہ لگا۔ نہیں ابریش جی، آپ یا وہ کالی ناگن چاہے کچھ بھی کر لیں، شادی تو میں صرف آپ سے کروں گا۔ ہمایوں نے آپ ہی ہاں کی۔ ایک کان کے نیچے دوں گی۔ ابریش نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر نیچے گر گئی۔ تمہاری شادی کے لیے نہیں چاہیے، اس تعمیر کے لیے چاہیے، ابریش نے کہا۔ کیوں، کسی غریب کی بد دعا لینا چاہتی ہیں ابریش جی؟ ہٹلر کا گزارا کسی کے ساتھ نہیں۔ ہمایوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو تم میری مدد نہیں کرو گے؟ ابریش نے یقین دہانی چاہی۔ ہمایوں بے بس ہوا۔ میں کہاں سے لا سکتا ہوں لڑکی؟ ہمایوں نے آخری کوشش کرتے انکار کرنا چاہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ہی کر لیتی ہوں ان سے شادی، کندھے اچکا کر کہتی وہ جانے لگی جب ہمایوں اس کے راستے میں آیا۔ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں رشتے کے لیے، ہمایوں نے کہا تو ابریش کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ یہ کی نا تم نے اچھے بچوں والی بات، میں تو تمہیں ایسے ہی فضول انسان سمجھتی تھی۔ اچھا سنو، اشتہار میں ان کا نام، پتہ، نمبر سب دینا۔ وہ چہک کر بولی، اور اس کا یہ چہکنا دامیر کے ساتھ کار سے اترتی نائمہ نے غور سے دیکھا۔ وہ آستینیں چڑھاتی ان دونوں کی طرف بڑھی، جبکہ دامیر سر نفی میں ہلاتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہمایوں، ملک الموت آ رہا ہے تمہارے پیچھے۔ نائمہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ابریش ہمایوں سے کہتی بھاگ اٹھی۔ ہمایوں کو جب تک اس کی بات سمجھ آتی، نائمہ اس کی گردن تک آ پہنچی۔ وہ اپنے جم سے نکل کر لاؤنج میں آیا تھا۔ شرٹ لیس جسم پر کثرت کی وجہ سے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ جسم کی کٹس نمایاں ہوتے اس کے جسم کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ چھوٹے سے ناول سے وہ اپنا چہرہ پونچھ رہا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل لیے وہ چہرہ پونچھتے تھکن سے چور ہوتا جسم لیے صوفے پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے اس نے سامنے پڑا آج کا اخبار اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ تیسرے صفحے پر اس کی آنکھیں سکڑی اور جبڑے بھیج گئے۔ وہ جانتا تھا، یہ شاید اندازہ تھا کہ یہ حرکت کس کی ہوگی، اسی لیے پہلے کمرے میں جاتے اس نے شرٹ پہنی اور واپس آ کر اخبار اٹھاتا وہ نیچے آ گیا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا اخبار زور سے ٹیبل پر پھینکا۔ وہاں اس گھر کے صرف چھوٹے موجود تھے۔ دامیر کو اتنے غصے میں دیکھ کر سب کا سانس سوکھ گیا تھا، جبکہ اخبار کو دیکھتے ابریش اور ہمایوں نے تھوک نگل کر اس جن کو دیکھا جو انہیں آگ اگلتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ دامیر کی چنگاڑتی آواز پر بڑے بھی وہیں آ گئے تھے اور دامیر کا غصہ دیکھتے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اس بپرے شیر کو ہوا کیا ہے۔ کیا ہوا ہے دامیر؟ سویرا بیگم نے ہی پوچھا دامیر سے۔ ان سے پوچھنے دیں پہلے مما مجھے۔ بتاؤ تم میں سے کس کی حرکت ہے یہ؟ کس نے دیا اشتہار اخبار میں میری شادی کے لیے؟ ابریش پر نگاہیں گاڑتے وہ باقی سب سے بھی پوچھ رہا تھا۔ ہمایوں نے لبوں پر زبان پھیرتے اقرار جرم کرنا چاہا، جب اس ارادہ بھانپتے ابریش بول اٹھی، میں نے۔ ابریش کے بولنے پر سب کی حیرت بھری نگاہوں نے اسے دیکھا، جبکہ سمینہ بیگم کی آنکھوں میں تعصب کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی تھی، جو آج انہیں اپنی ہی پوتی کی وجہ سے اٹھانی پڑی۔ آپ خود اپنی شادی کا نہیں سوچ رہے تھے تو آپ کی بھلائی کے لیے؟ ابریش نے جو بات اعتماد سے کہنی چاہیے تھی وہ دامیر کی تیکھے نگاہوں کے باعث مکمل بھی نہ کر پائی۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تمہیں پیدا ہوئے اور تم رشتہ کروانے والی ماسی بننے چلی ہو؟ قدم قدم چلتے اس کے سامنے آ کر رکتا وہ کافی خطرناک لہجے میں بولا۔ ابریش اس سے گھبراتی پیچھے ہٹی۔ میں تو بس آپ کا بھلا چاہتی تھی، وہ منمنائی۔
ٹھیک ہے، پھر میری شادی تم سے ہوگی. بہت شوق ہے نا تمہیں میرا بھلا کرنے کا. اب خود شادی کر کے اس بھلائی کا دگنا ثواب کماؤ. دامیر نے اس کے سر پر دھماکہ کیا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی انکل. پورے 8 سال بڑے ہیں آپ مجھ سے. نو انکل. وہ تو اس شادی سے بچ نکلنا چاہتی تھی، پھر یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ بکواس بند کرو ابرش. دامیر بیٹے، آپ کی شادی اس سے ہوگی. سمینہ بیگم کے غصے سے بھری آواز پر سب خاموش ہو گئے. دادو، ابرش نے کچھ کہنا چاہا. جب سمینہ بیگم کی بات پر وہ ساکت ہوئی. اگر اس نکاح سے انکار کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گی تم. آج اپنی ہی بہن اور اس کی اولاد کے سامنے ان کی پوتی نے انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا تھا کہ وہ خود کو ان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ سمجھ رہی تھی. وہ کہتی ہوئی شکستہ قدموں سے چلتی اندر بڑھ گئی اور ابرش ساکت سی کھڑی رہی. اس نے بہت کوشش کی کہ سمینہ بیگم کو منانے کی، لیکن وہ تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی روادار نہ تھی. وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن اب جو ہو رہا تھا وہ انتہائی غلط تھا. وہ نہیں کرنا چاہتی تھی دامیر مرتضیٰ سے شادی، کیونکہ وہ ابرش کو پسند نہیں کرتا تھا، اس سے خار کھاتا تھا. پھر ابرش کیسے ایسے انسان سے شادی کر سکتی تھی جو اسے پسند تک نہ کرتا ہو؟ اسے تو اپنی زندگی کے لیے ایسا ہمسفر چاہیے تھا جو اس سے محبت ہی نہ کرتا ہو بلکہ اس کی حفاظت عزت بھی کرتا ہو. وہ دامیر مرتضیٰ سے اس کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. اگر دامیر اس سے محبت نہیں صحیح لیکن نرم نگاہوں سے دیکھتا ہوا تو ابرش کبھی بھی ایسے خوبرو شخص سے شادی سے انکار نہ کرتی. لیکن سارا مسئلہ ہی یہی تھا کہ ساری خوبصورتی صرف ظاہری تھی. 2 دن بعد سادگی سے اپنے ہی لوگوں کے درمیان نکاح ہونا طے پایا. گھر کا ہر فرد اس نکاح کے لیے خوش تھا، سوائے خود دلہن اور اس کے عاشق ہمایوں مصطفیٰ کا، جو ٹھنڈی آہیں بھرتا لان میں لائٹس لگا رہا تھا. سنو میاں، اگر جو اب تم نے یہ ناکام عاشقوں کی طرح آہیں بھر کر میرے بھائی کی شادی میں نحوست پھیلائی تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گی. نیچے کھڑی نائمہ نے اسے دھمکی دی. تم کیا جانو محبت کے ادھورے رہنے کا غم نائمہ بابو. اپنے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتا وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ دکھی نظر آئے. اگر آج ہم بھائی کی جگہ اس مگرمچھ کا جنازہ پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نائمہ نے آستین چڑھاتے ساتھ کھڑے زین سے پوچھا. مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہارا بھائی پھر کبھی شادی نہیں کرے گا. زین نے ہنستے ہوئے اسے روکنا چاہا، لیکن تب تک نائمہ وہ سیڑھی کھینچ چکی تھی جس پر ہمایوں کھڑا لائٹس لگا رہا تھا. نتیجتاً وہ نیچے آ گرا. زین نے افسوس سے سر ہلاتے ہمایوں کی قسمت پر فاتحہ پڑھی جس کی منگیتر نائمہ تھی. نکاح کا وقت آ پہنچا تھا. ابرش لاکھ جھٹپٹائی، روئی، لیکن سمینہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی. ڈیپ ریڈ لہنگے میں وہ اپنے 2 آتشی حسن لیے سوگوار سی بے حد حسین لگ رہی تھی. نچلے لب کے دائیں طرف بنا وہ تل بھی آج اس کے ساتھ اداس اداس سا لگ رہا تھا. ایجاب و قبول کے لیے نکاح خواہ آ چکے تھے. اس کا دل دھڑک کر پاگل ہوتا یہ سوچ کر کہ وہ کچھ ہی دیر میں کسی کی ملکیت بننے والی ہے جو اس کے جسم و روح کا مالک بننے والا تھا. خوف سے ہتھیلیاں بھیگنے لگی. کسی روبوٹ کی طرح اس نے نکاح خواہ کے پوچھنے پر قبول ہے کہ سند دی. مبارکباد کے شور پر وہ ہوش میں آئی تھی. تب اسے خیال آیا کہ اس کا نصیب کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو اسے ایک نظر دیکھنا تک پسند نہیں کرتا. سارا غم ہی اسی بات کا تھا کہ دامیر مرتضیٰ نے صرف اپنے بدلے اور ضد کے لیے اس سے شادی کی ہے. سمینہ بیگم کے گلے لگانے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. سب اس کے رونے کو فطری سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اور اس کا دل ہی حقیقت سے آشنا تھے. باہر مہمانوں سے ملتے دامیر مرتضیٰ کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی جسے ہفتوں کلیم مل گیا تھا. رخصتی کا شور اٹھا تو سب کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب دامیر نے کہا وہ اپنی دلہن کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ کہیں اور لے کر جا رہا ہے. واہ بھائی میسنی، ایسا کیا جادو کیا ہے میرے بھائی بھر کے؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اسپیشل رات یہاں گھر پر گزرے. گرے شرارے میں ملبوس سلیقے سے میک اپ کیے پیاری لگتی نائمہ نے ابرش سے کہا، جس پر وہ چونکی. کیا مطلب؟ ابرش نے حیرانگی سے پوچھا تو نائمہ نے سب کو تعمیر کے مطالبے کے بارے میں بتایا. ابرش خوف سے پیلی پڑی. کیا وہ مجھے اکیلے لے جا کر قتل کرنا چاہتا ہے؟ ابرش کے دل میں ایک سوال آیا. نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ اکیلی، مجھے نہیں جانا. وہ خوف سے خود پر قابو نہ پاتی رو دی. سب نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا. مسلسل ایک ہی تکرار اس کے لبوں سے جاری تھی کہ دامیر کے ساتھ اکیلی کہیں نہیں جائے گی. وہ تم سے ڈر رہی ہے دامیر. سمینہ بیگم نے ابرش کا رونا بند نہ ہوتے دیکھ کر دامیر کو ہی بلایا. اس کا یہی خوف ختم کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں دادو، وہ اطمینان سے بولا. وہ سمجھ رہی ہے تو اسے وہاں لے جا کر قتل کر دو گے. سمینہ بیگم نے ابرش کا اصل خوف دامیر کے گوش گزار کیا جس پر اس کا ایک دلکش قہقہا گونج اٹھا. آپ کو کیا لگتا ہے دادو؟ دامیر نے الٹا ان سے پوچھا. دامیر مرتضیٰ ابرش زیدی کو مخالف سمت سے آتی ہوا سے بھی محفوظ رکھے گا، کجا کہ اس کا قتل. سمینہ بیگم کے لہجے میں اطمینان بول رہا تھا. دامیر سرشاری سے مسکرایا. بس پھر اجازت دیں ہمیں.
وہ بول کر وہاں سے واپس لان میں آیا اور سب سے رخصت کے لیے کہا۔ سمینہ بیگم اندر آئیں اور روتی ہوئی ابریش کے سر پر گھونگھٹ کرتے ایک سفید چادر سے اس پورا وجود چھپا دیا۔ ابریش جی جان سے کانپ اٹھی۔ ابریش نے کافی واویلا مچایا لیکن سمینہ بیگم نے اس کے انکار کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دادو مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، دادی سے التجا کی۔ چپ کرو ابریش، دامیر اب شوہر ہے تمہارا، وہ جہاں رہے گا وہی تمہارا گھر ہوگا، اتنا بھی کیا خوف اپنے شوہر سے، وہ کھا نہیں جائے گا تمہیں، سمینہ بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ وہ سب اسے لیے باہر آ گئی جہاں دامیر پہلے ہی سب سے مل رہا تھا۔ سمینہ بیگم کے گلے لگے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی کسی کو انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ جب اس کا رونا بند نہ ہوا تو آخرکار دامیر کو ہی مداخلت کرنی پڑی اور اس کے کانپتے وجود کو سمینہ بیگم سے الگ کرتے وہ اسے لے کر کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ انہیں بائے روڈ سفر کرنا تھا اور کار دامیر خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ گارڈز کی گاڑیاں ان کے آگے اور پیچھے تھیں۔ ابریش نے خوف سے لرزتے کانپتے وجود کو بمشکل سنبھالا۔ بار بار نام کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دامیر بھائی کے غصے سے تمہیں یہاں ہم سب بچا لیا کرتے تھے لیکن وہاں تو تم اکیلی رہو گی ان کے ساتھ، تمہیں ان کے عذاب سے وہاں صرف کوئی غیبی مدد ہی بچا سکتی ہے۔ دامیر بھائی تو گن گن کر بدلہ لیں گے تم سے تمہارے اچھے سے چٹنی بنا کر۔ نائمہ نے یہ بات بولی تو شرارت میں، لیکن وہ دامیر کی خود سے چڑ اور کہیں نہ کہیں نفرت سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ دامیر کے خوف نے اس کی نازک سی جان کو سولی پر لٹکا رکھا تھا۔ مسلسل رونے اور منفی سوچوں کی ذہنی اذیت نے اسے نڈھال کر دیا۔ طبیعت میں بھی بوجھل پن سا محسوس کرتی وہ ہوش کھونے کو تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ کی باریک جالی سے ایک نگاہ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے دامیر کے مردانہ مضبوط ہاتھوں کی جانب دیکھا اور نظریں وہیں سے واپس لوٹتی اپنی گود میں رکھے نازک سی مہندی لگے ہاتھوں پر آ ٹھہری۔ یہ مہندی بھی سمینہ بیگم کی زور زبردستی پر نوشین نے اسے لگائی تھی کہ دلہن کا ہاتھ پھیکا سا اچھا نہیں لگتا، اور حیرت انگیز طور پر مہندی کا رنگ کافی گہرا آیا۔ وہ کافی گھنٹوں سے سفر کر رہے تھے، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ تھکن سے چور سر اور بدن لیے وہ نیند کی غنودگی میں جانے ہی والی تھی جب اچانک گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ اپنا توازن سنبھال نہ پائی، آگے کی جانب جھک گئی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ میں لگنے ہی والا تھا جب ایک مضبوط ہاتھ نے نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کھینچاؤ سے وہ کٹی ڈال کی طرح لڑکتی ہوئی مقابل کے سینے سے جا لگی۔ سانس سینے میں اٹکتا کسے کہتے ہیں، اس کا اندازہ ابریش کو اس موجودہ صورتحال میں ہوا تھا۔ دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالے وہ جھٹکے سے دامیر سے دور ہوئی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ مقابل کی اتنی نرم آواز اور اوپر سے معافی، وہ بھی ابریش سے۔ ابریش کے لیے یہ جھٹکا شدید تھا۔ دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو سنبھالنے وہ سوچنے میں اتنی مگن تھی کہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ دامیر کب کا کار سے اتر کر اس کی جانب دروازہ کھولے کھڑا ہوا۔ ہم پہنچ گئے ہیں سوئٹی، جھک کر ابریش کے کانوں میں سرگوشی کرتے دامیر نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی گود میں اٹھا کر کار سے باہر نکالا۔ اب صحیح معنوں میں ابریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ یہ کیا کر رہا تھا وہ اتنی نفرت اور چڑ ہونے کے باوجود کیسے اسے گود میں اٹھا سکتا تھا؟ بکری کو بھی تو حلال کرنے سے پہلے ایسے ہی ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں اس کے۔ منفی سوچیں تھیں جو ابریش کے دماغ میں مسلسل چل رہی تھیں۔ دامیر نے اس کے گھونگھٹ میں چھپے چہرے پر ایک نرم نگاہ ڈالی۔ چادر تو کب کی کار میں گر چکی تھی۔ وہ اسے لیے اندر آیا۔ ابریش نے سانس تک روکی ہوئی تھی۔ گھر کافی بڑے رقبے پر بنا ہوا تھا، دیکھنے والوں کو ایک فارم ہاؤس لگتا۔ لان کے بیچوں بیچ بنا وہ محل باہر سے جتنا شاندار تھا، اندر سے اس کی شان و شوکت اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھی۔ اندر پورا ہال سر گلابوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں گلاب کی ایک پتی بھی نہ تھی۔ ابریش حیرت سے اس ماحول کو دیکھ رہی تھی، یہ کس نے کروایا تھا؟ دماغ میں کلبلاتا سوال زبان سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ دامیر نے آہستہ سے اسے نیچے اتارا اور خود نیچے جھک کر بیٹھتے اس کے پیروں کو سینڈل سے آزاد کروانا چاہا۔ ابریش بدک کر دوڑ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دل پر ہاتھ رکھتے وہ صدمے سے پوچھ بیٹھی۔ تم اگر ان پھولوں پر ان ہیلز میں چلو گی تو درد ہوگا جو مجھے قبول نہیں، سنجیدگی سے کہتے دامیر نے اس کے پیروں کو ہیل سے آزاد کیا۔ یہ شخص اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، نہیں یہ کوئی خواب تھا۔ اپنے گالوں پہ ہلکے ہلکے تھپڑ مارتی وہ جیسے خود کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیروں کے نیچے ٹھنڈ محسوس کرتے اسے محسوس ہوا یہ خواب بالکل بھی نہیں، سامنے کا منظر بالکل حقیقی تھا۔ دامیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر آگے بڑھا۔ ٹرانس کسی کیفیت میں ابریش اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے چل رہی تھی۔ دامیر اسے لیے کمرے میں آیا جو صرف اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ ابریش نے نظریں گھما کر کمرے کے اطراف میں دیکھا جو باہر کی نسبت زیادہ سجایا گیا تھا۔ لال گلابوں سمیت سفید گلاب کا اضافہ کیے کمرے کی چمک اور سجاوٹ دیکھنے لائق تھی، لیکن جس چیز نے ابریش کی توجہ کھینچی تھی وہ تھی بیڈ کا بالکل اوپر اس بنا پورٹریٹ۔
وہ کسی کیمرے سے کھینچی گئی تصویر نہیں تھی، پینٹنگ تھی، اور بے شک وہ پینٹنگ حقیقت کا گمان لگ رہی تھی۔ اس پینٹنگ میں ابریش کا چہرہ پر ایک پیاری مسکراہٹ تھی۔ یہ پینٹنگ؟ ہاتھ سے اشارہ کرتے ابریش نے دامیر سے پوچھا۔ میں نے بنائی ہے، تمہیں پسند آئی؟ دامیر نے مسکرا کر پینٹنگ کی جانب دیکھتے اسے جواب دیا۔ ابریش کے لیے حیرت تھی۔ دامیر مرتضیٰ اس کے لیے اتنا نرم کب سے ہوا؟ 2 سال پہلے۔ اس کا سوال اس کی آنکھوں سے پڑھتے دامیر نے پہلے ہی جواب دیا۔ ابریش کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی یا حیرت سے دم توڑ دے گی۔ یہ ساحر اپنا کون سا جادو اس کے گرد پھونک رہا تھا؟ جان سے مارنا چاہتا تھا تو ویسے ہی مار دے، لیکن یہ سب کیا تھا؟ جھوٹ، 2 سال پہلے تو میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اسے دامیر کی بات پر یقین نہ آیا۔ دامیر نے اسے کندھوں سے تھام کر مسیری پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھا۔ جان کا آزار بنتے گھونگھٹ کو اس نے آرام سے ہٹاتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ الحمدللہ بولتے اس نے آہستہ سے ابریش کی پیشانی کو چوما۔ اس کے لمس میں اتنی حقیقت تھی کہ ابریش سن سی ہوئی۔ 2 سال پہلے تم مجھے نہیں جانتی تھی، میں جانتا تھا تمہیں، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل بنا پھرتا تھا۔ دامیر کے انکشاف نے اسے کچھ بولنے لائق نہ چھوڑا۔ دامیر ابریش کو اپنے حصار میں لیے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابریش اس کی اتنی قربت پر شرم سے لال ہوئی۔ آپ کیسے جانتے تھے مجھے اتنے پہلے سے؟ دامیر کی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر دامیر آنکھیں بند کیے وقت میں کہیں پیچھے، بہت پیچھے گیا۔ زیدی صاحب کے آفس میں بیٹھے وہ گھڑی کی ٹک ٹک کو غور سے سن رہا تھا۔ وہ یہاں بزنس ڈیل کے لیے آیا تھا اور اب اکیلے بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تھا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے سامنے پڑا بزنس رسالہ اٹھایا اور اس کے پنے پلٹنے لگا۔ پنا پلٹتے اسے محسوس ہوا جیسے کانوں میں کوئی مدھر گیت گنگنایا ہو۔ اس نے چونک کر گلاس وال کے اس پار دیکھا جہاں زیدی صاحب کے بازو سے لگی کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کی پشت دامیر کی جانب تھی اور چہرہ زیدی صاحب کی طرف۔ وہ شاید کھلکھلا کر ہنسی۔ صرف ہنسی تھی تو اس کا ہنسنا دامیر کے کانوں کو کسی مدھر سنگیت کی طرح کیوں لگا؟ دامیر نے سر جھٹک کر نگاہیں اس کی طرف سے ہٹا کر واپس رسالے پر ٹکائیں، لیکن بے سود دل ہمک ہمک کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر دل کی ضد پر نظریں اٹھا کر گلاس وال کی دوسری طرف دیکھا جہاں اب لڑکی کا چہرہ اس کی طرف تھا۔ دامیر کی نظریں اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئیں۔ حسین چہرے تو اور بھی بہت تھے، لیکن دامیر کے لیے حسن سامنے کھڑے چہرے پر ختم ہو چکا تھا۔ دامیر کا دل اس کے لبوں کے نیچے تائیں جانے بنے دل پر اٹک کر رہ گیا۔ دامیر کا دل اس معصوم لڑکی کے نام ہو گیا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہنا تھا۔ بمشکل 17 سال کی لگتی تھی وہ لڑکی کہ دامیر اپنے جذبات پر شرمندہ ہو کر رہ گیا، لیکن دل تھا کہ ضدی بچے کی طرح بس ایک ہی ساحر کی صورت دل پر نقش کر چکا تھا اور اس کی چاہ میں سینے سے سر پٹک رہا تھا۔ یہ دل کی ہی ضد تھی جو دامیر اس کے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہر مہینے پاکستان سے کھینچا شارجہ چلا آتا۔ دل کو بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن وہ بے بس تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ ابریش زیدی گلاب کے پھول کی دیوانی ہے تو اس نے اپنے گارڈن میں صرف اس کی پسند کے پھول لگوا دیے۔ ابریش زیدی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی جان سکتی تھی کہ وہ دامیر مرتضیٰ کے دل میں کیا مقام رکھتی ہے۔ دامیر نے آنکھیں کھول کر ابریش کے بالوں پر ہونٹ رکھے جو اس کی باتوں کی حیرانگی سے سنتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا بابا جانتے تھے یہ بات؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ وہ شاید اپنے دل میں پھنسی ہر پھانس نکال دینا چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ وہی دے کر گئے تھے۔ دامیر اس کے بالوں کے لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ ابریش کے سوال پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ سوال پھر کبھی کے لیے ڈارلنگ، ابھی صرف مجھ پر دھیان دو۔ دامیر کے خمار بھری آواز پر اس کے سینے سے چپکی ابریش کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ وہ فوراً دور ہٹی۔ جب کچھ یاد آنے پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر دامیر کو دیکھا۔ آپ کے بقول آپ کے گارڈن کے پھول میرے لیے ہیں تو اسے توڑنے پر آپ نے مجھے اتنا ذلیل کیوں کیا تھا؟ دل سے ہر پھانس نکلی تو شکایت بھی کرنے لگی۔ ڈانٹ پھول توڑنے کے لیے نہیں تھی، ہمایوں کی تم سے فلرٹنگ نے سینے میں آگ جلا دی تھی۔ یو ڈونٹ نو ڈارلنگ، میں تمہیں لے کر کتنا پاگل جنونی ہوں۔ دامیر نے واپس اسے اپنے سینے پر گرایا۔ تو اس کا غصہ آپ کو ہمایوں پر نکالنا چاہیے تھا، منہ بنا کر کہا گیا۔ اس کی تو اچھی خاصی مرمت کی تھی، باقی کا کام نائمہ دیکھ لے گی۔ ہمایوں کی حالت سوچتے ابریش کھلکھلا کر ہنسی تھی کہ اچانک ہی دامیر نے جھکتے اس کے ہونٹوں پر شوق سے جسارت کی۔ ابریش سٹ پٹا گئی۔ میری منہ دکھائی؟ دامیر نے کہتے کمرے کی لائٹ بجھا دی۔ ابریش نے آسودہ سی مسکراہٹ لیے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ وہ دامیر کی سنگت میں ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ محبت تو وہ اس کے سنگ رہتے کرنا سیکھ ہی لے گی۔ وہ خوش تھی کہ وہ پیا من بھائی، دل ہر طرح کے ڈر و خوف سے آزاد دامیر کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا اور دامیر مرتضیٰ اپنی بیلکنی میں کھڑا ذہن کے پردے پر کچھ مہینوں پہلے کا ایک منظر لہرایا۔
ہسپتال کا وہ کمرہ اور بیڈ پر لیٹے آخری سانس لیتے زیدی صاحب۔ دامیر تم صرف میرے بزنس پارٹنر ہی نہیں رشتہ دار بھی ہو، میری یہ آخری التجا پوری کر لو۔ گہری گہری سانسیں بھرتے زیدی صاحب نے دامیر کا ہاتھ پکڑا۔ میری بیٹی ابرش کا خیال رکھنا، وہ لوگ دولت کے لیے اسے بھی مار دیں گے۔ میرے چچا زاد، ان سے ابرش کی حفاظت کرنا، اس سے نکاح کر لینا کرو گے نا؟ بمشکل بول پائے تھے وہ۔ تعمیر کو سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے، لیکن بات اگر ابرش کی زندگی کی تھی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس نے زیدی صاحب کی آز بھری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی اور جب بولا تو لہجہ چٹانوں کی سی مضبوط لیے ہوئے تھا۔ دامیر مرتضیٰ ابرش زیدی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا، لیکن کسی کو بھی اس کا سایہ نہیں چھونے دے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر دامیر نے اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے بتانا چاہتا ہو کہ ایسا ہی مضبوط حصار وہ ابرش کے گرد کھینچے گا۔ زیدی صاحب کی آنکھوں میں ایک سکون سا لہرایا۔ میری ماں اور ابرش کو پاکستان لے جانا، ایک آخری وعدہ وہ دامیر سے لیتے سکون سے آنکھیں مون گئے ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر زیدی صاحب سے کیا وعدہ وفا کرنے میں دامیر مرتضیٰ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ سمینہ بیگم سے ملتے انہیں ابرش کو لے کر پاکستان جانے کو کہا تھا، اور خود زیدی صاحب کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل ہی دیا۔ وہ ابرش کو کبھی بھی اپنی اور زیدی صاحب کی آخری ملاقات کے بارے میں نہیں بتانے والا تھا، ورنہ اس پاگل لڑکی نے یہی سمجھنا تھا کہ وہ صرف اس کے باپ کی وجہ سے اپنی زندگی میں شامل کرنے پر مجبور ہوا۔ ابرش سے یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے چھپا لی گئی تھی۔ زیدی صاحب کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ قتل تھا۔ دامیر اپنے کمرے میں آیا جہاں اس کی متاع جان بڑے حق سے اس کا تکیہ اپنے سینے سے لپٹائے گہری نیند سو رہی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتا وہ ابرش کی دوسری جانب جا کر لیٹا اور اس کے ہاتھ سے تکیہ لیتے اپنے سر کے نیچے رکھتے آنکھوں میں محبت و عشق کے جگنو لیے اس کے معصوم چہرے کو نہارنے لگا۔ نظریں اپنے پسندیدہ منظر پر آئی جہاں وہ دل بڑے حق سے برجمان تھا۔ دامیر کے حلق میں کانٹے سے اگائے، آہستہ سے ہاتھ بڑھائے۔ دامیر نے اس دل کو انگوٹھے سے چھوا۔ جب برداشت حد سے زیادہ گزرنے لگی تو خود پر قابو نہ پاتے وہ اپنے لب اس دل پر رکھ گیا۔ رگ و پے میں ایک سرور سا چھایا، تڑپتے دل کو ایک سکون سا ملا۔ مسکرا کر دامیر نے اپنے لب ہٹائے اور ابرش کا سر تکیے سے ہٹاتے وہ اپنے سینے پر رکھ گیا۔ ابرش کی بے داغ پیشانی پر وہ بوسہ دیتے اس کے کانوں کے قریب جھکا۔ آئی لو یو ڈارلنگ، وہ اس کے کانوں میں گنگنایا تو نیند میں بھی ابرش کے ہونٹوں پر ایک مسکان دوڑ گئی۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی دامیر کے اظہار پر انہیں ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعائیں دیتا بادلوں کے پیچھے جا چھپا۔